ایران نے رہبر اعلیٰ کا انتخاب کیا ہے ایسے جو امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہے. مجتبیٰ خامنہ ای کا منتخب ہونا امریکہ اور اسرائیل کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پیغام جائے گا؟ کیا یہ قیادت کا جو تسلسل ہے ایرانی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی آتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ماہم اور زہرا، آپ نے انوائٹ کیا. کل میں ایک لائٹر نوٹ پہ کوئی کارٹون سا پڑھ رہا تھا جس میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نیو یارک کا میئر اپنی مرضی سے نہیں کروا سکے تو سپریم لیڈر کروانا چاہتے ہیں ایران کا اپنی مرضی سے. تو آئی تھنک ان کو مان لینا چاہیے کہ دنیا ان کی مرضی سے چل نہیں رہی. حملہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ حملے کے بعد جو رسپانس ہوتا ہے، میں اپنی ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی، اس میں نے آخری جملہ یہ بولا تھا کہ جنگ میں جب پہلا ٹریگر آپ دبا دیتے ہیں تو پھر صرف کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور آج دیکھیں صرف کانسیکوینسز ہیں، پوری دنیا کی ویٹ میں ہے، آئل ہے، اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایک پریشر بلڈ ہو گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ، کل ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کسی نے پوچھا تھا ایک سوال جس میں پوچھا کہ روس کوئی مدد کر رہا ہے ایران کی، تو انہوں نے کہا دس از اے اسٹوپڈ کوسچن. ہیڈ آف دا اسٹیٹ، دنیا کا سب سے بڑا سپریم کمانڈر، اتنا طاقتور شخص ایک سوال کو کہہ رہا ہے دس از اے اسٹوپڈ کوسچن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی اس کا کیا جواب دوں، کیونکہ روس میرا خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ جو اطمینان سے بیٹھا ہے کوئی شخص وہ ہے پریزیڈنٹ پوٹن. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ کو ہم نے انگیج کر لیا، اس کے اندر ہم نے ایسی چیز میں امبرائل کر لیا جس سے ان کو نکلنا سمجھ نہیں آ رہی. اتنی زیادہ پروہیبٹیو کاسٹ ایران امپوز کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً جو انہوں نے بلینز آف ڈالرز کے جو لانچز کر رہے ہیں بنیادی طور پر. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پریزیڈنٹ زیلنسکی جو یوکرین کے ہیں، انہوں نے کل شکایت کی ہے. انہوں نے کہا جب سے میں جنگ لڑ رہا ہوں جس میں امریکہ میرا ساتھ دے رہا ہے، مجھے صرف 200 پیٹریاٹ میں نے مانگے تھے، مجھے وہ نہیں دیے، اور امریکہ نے خود اس 10 دن کی جنگ میں 2000 پیٹریاٹ فائر کیے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، اب ان کی پیٹریاٹ کی ایک قیمت تقریباً 3 سے 4 ملین ڈالر ایک پیس کی ہے. تو آپ ملٹیپلائی صرف اسی کو کر لیں. جو ریڈار کویت میں تباہ کیا ہے وہ تقریباً بلینز آف ڈالرز اس پہ ایکسپینس ہونا ہے اور تقریباً 1.5 سال میں ریکور ہونا ہے. تو اب اسٹریٹجی ایران کی بہت کلیئر نظر آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے. ڈے ون پہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام بتایا تھا کہ کنفیوژن نظر آ رہا ہے کہ ان کی ٹارگیٹنگ ہے کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہی کہتے ہیں رجیم چینج کروں گا، اگلے دن کہتے ہیں فٹ آن گراؤنڈ کروں گا، تیسرے دن کہتے ہیں کہ ہم نیوی اور ایئر فورس کو تباہ کر دیں گے، چوتھے دن کہتے ہیں کہ نہیں نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنا ہے، پانچویں دن کہتے ہیں کرد شامل ہونے والے ہیں، اور چھٹے دن کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں اس میں سے پتہ لگ رہا کہ ہمارے کلیئر نہیں ہے. ٹائم لائن میں ان کو ابھی تک کلیئر نہیں ہے. چین کا دیکھیے، روس کا میں پہلے بتا دیتا ہوں جس کے میں بات کر رہا تھا. روس کا بڑا انیوژل سا ایک ایڈوانٹیج ہے جو عام طور پہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیے روس کو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز بند ہے، تو ساری دنیا اب دیکھیے تیل کا فوکس روس کی طرف ہو گیا. میں ابھی چیک کیا ہے کہ وہ روس جو ہے وہ تیل کہتا ہے میں کیش پر دوں گا. اب صرف کیش ملے گا تو یوکرین کے ساتھ جنگ تیز ہوگی. جنگ تیز ہوگی تو امریکہ ڈیلیوٹ اپنے سارے اسلحے ادھر کر چکا ہے، پیٹریوٹ ادھر کر چکا ہے. پوٹن چاہتے ہیں کہ جتنی جنگ ایران کے ساتھ ایسکلیٹ ہوگی، امریکن ویپنز، امریکن ہارڈ ویئرز، کنسنٹریشن، ریڈار، انفراسٹرکچر سارے کا سارا مڈل ایسٹ شفٹ ہو جائے گا. تو میرے لیے یوکرین کو دبانا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. تو وہ خوش ہے، تیل بھی ان سے خریدا جا رہا ہے. اب دیکھیے نتن یاہو نے اپنی دوستی نبھاتے ہوئے اسپیشل ویور انڈیا کو کیا لے کے دیا ہے کہ 1 مہینے کے لیے انڈیا تیل خرید لے روس سے. تو روس پھر خوش ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا چین کا بھی میں بات کر دیتا ہوں. چین اس لیے خوش ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ جو متھ کریٹ ہوئی تھی امریکہ کی، کیونکہ جو مائٹ بنا ہوا تھا اکنامک وہ چائنا تھا، ملٹری کا امریکہ بنا ہوا تھا دنیا میں کہ اگر کسی کا ملٹری سٹرونگ ہے. امریکن پریزیڈنٹ خود 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انونسبل ہیں، ہم انورنریبل ہیں. تو وہ متھ ٹوٹتی نظر آ رہی ہے. تو چین بھی چاہتا ہے کہ یہ ڈیلیوٹ ہو. چین آخری جملہ اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ چین چاہتا ہے کہ یہ ڈیلیوٹ ہو کے اسٹریچ ہو، ایک نیو پریزیڈنٹ سیٹ ہو. کل کو اگر چین کو تائیوان کے خلاف حملہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے قبضہ کرنے کے لیے، تو ایک پریزیڈنٹ ہوگا کہ جناب یہ امریکہ نے بھی کیا تھا اس لیے ہم نے بھی کر دیا. بالکل، امریکہ نے جو ایگزامپل سیٹ کی ہیں، جو پریزیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے، پھر آنے والے دنوں میں اس پر اور ممالک بھی عمل درآمد کرتے نظر آئیں گے. خالد صاحب، پاسداران انقلاب کا مجتبیٰ خامنہ ای سے قریبی تعلق، کیا مشرق وسطیٰ میں فوجی آپریشنز کی شدت میں اضافہ ہوگا؟ اور ایک ایسا شخص جس نے اپنی فیملی کے کئی ممبران جو ہیں وہ گوا دیے ہیں، شہید کروائے ہیں، تو کیا وہ بات چیت کرنا، اس کو مذاکرات کی میز پر لانا امریکہ کے لیے آسان ہوگا؟ اب مزاحمت ہی زیادہ ہوگی، بات چیت کا تو کوئی لگتا ہے آپ کو امکان ہے؟ نہیں، ابھی تک مجھے امکان اس لیے نہیں لگ رہا کہ ایران اس طرح لوز نہیں کر رہا جس طرح ساری دنیا توقع کر رہی تھی. اگر وہ لوز کر رہے ہوتے، اگر کوئی انقلاب آنے والا ہوتا، اگر پٹ آن گراؤنڈ ہونے کا چانس ہوتا، اگر واقعی کرپل ہو چکی ہوتی ان کی اکانومی، تو شاید وہ کمپرومائز کر لیتے سارے نقصانات اٹھانے کے باوجود. کیونکہ اس وقت میں نے جیسے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ جیسے امریکہ ہے
اس کے خلاف جس طرح روس کم بیک کر رہا ہے, جس طرح چین ٹیسٹ ایک قسم کی سپورٹ کر رہا ہے, ایران کو سامنے رکھ کے اپنے مقصد حاصل کیے جا رہے ہیں, تو جتنی پرولونگ ہوتی جا رہی ہے دن بدن, جتنا جنگ, امریکہ اور اسرائیل ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں اور ایران کریڈیبل ہوتا جا رہا ہے. تو اب آپ خود ایکویشن دیکھیے کہ جب ایران دیکھے گا کہ میں بہتری پرفارم کر رہا ہوں, پرولونگ کر رہا ہوں, سسٹین کر رہا ہوں, امریکہ کو بلیڈ کر رہا ہوں, ان کا انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہوں, اکنامک کاسٹ ان پر میں تھوپ رہا ہوں, تو یا ظاہر ہے اور زیادہ روس اور چین انٹرسٹڈ ہوں گے کہ یہ ایران کے تھرو سسٹین کرایا جائے. اور امریکہ کی وہ مت ٹوٹ گئی ہے جو 10 دن پہلے تھی, آپ خود ہی ریئلائز کریں. اور میں نے آج سے نہیں, میں چوتھے دن کہہ رہا تھا کہ اب جتنی برداشت کر لیا ہے ایران نے, جب بھی جنگ بند ہوئی وہ امریکہ نہیں رہے گا جو 10 دن پہلے تھا, اور وہ اسرائیل وہ نہیں رہے گا جو 10 دن پہلے تھا. بالکل. خالد صاحب, مجتبیٰ خامنہ ای کی اگر ہم بات کریں تو وہ کبھی سرکاری عہدے پر نہیں رہے, لیکن وہ قابل اور طاقتور سمجھے جاتے ہیں. ان کی شخصیت کا سب سے خطرناک پہلو دشمن کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک یہ ان کے ذاتی قابلیت سے پہلے جو ایران کی پاسداران انقلاب ہے, جو انہوں نے اپنی قابلیت ظاہر کی ہے, وہ ہے اپنا ریزالو. تمام تھریٹس کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے کوئی دھمکی نہیں مانی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ کل کو نیگوسیشن کرنی پڑ جائے, کوئی ایسا بندہ سافٹ لے آئے جو کمپرومائز کر سکے, ہمیں فیس سیونگ دلا سکے. انہوں نے بالکل اپوزٹ کیا ہے ان کی تھریٹ کے باوجود. اور میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اور غلطی کی ہے, یہ پہلے اعلان کر کے میں نہیں بننے دوں گا. تو اب زد ورسز زد چل رہی ہے, ایک طرف ایک مت ہے, دوسری طرف ریالٹی ہے. مت یہ تھی کہ امریکہ کو کچھ نہیں, ان کے مانے بغیر ہر ملک سرنڈر کرتا جاتا ہے. یو کے نے بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیا, بہت سارے یورپین ملکوں نے بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ تھریٹ جس طرح کرتے تھے. ایران نے تو اور زیادہ کم بیک کیا, ریزالو کیا. آئی تھنک وہ پرسنلی تو اب جو اسپرچل لیڈر نئے بنے ہیں ان پہ قرض ہو گیا ہے, جو ٹرسٹ ان پر بسٹو کیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے اور پاسداران انقلاب کی طرف سے, تو وہ سافٹ سٹینڈ سے لے نہیں سکیں گے اب, اور یہ ریزالو بڑھتا جائے گا دن بدن. میرا تھا خالد صاحب, سعودی عرب اور امارات کی جانب سے ایرانی حملوں کی مذمت کے بعد کیا مسلم ممالک کے درمیان تعلقات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے؟ خطے میں عرب و عجم کی کوئی نئی تقسیم نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے, اسرائیل کو تو سب سے نمبر 1 آبجیکٹو ہی میرا خیال ہے آن دی آن سیٹ ہی یہی تھا. جس دن جنگ ہوئی ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ عرب ملکوں پر حملہ کرے ایران, تاکہ عرب ملکوں اور ایران کے درمیان اتنی خلیج بڑھ جائے یا ان کا اختلافات بڑھ جائیں کہ عرب ملک خود ہی لڑنا شروع ہو جائیں, ایک دوسرے پر حملے کرنے شروع کر دیں, تاکہ میں سکون سے اپنا ان کا تماشا دیکھوں. لیکن ہیٹس آف, سیلیوٹ ٹو دونوں سائڈوں کے. ایران نے جب حملے کیے سمبولک کرنے کے بعد روک دیے, جس کو امریکہ کہتا تھا کہ اب 80% ڈرون میں کمی آ گئی, وہ کمی آئی نہیں تھی. ایران نے اپنے مقصد حاصل کر لیے تھے, وہ خوف پیدا کر دیا تھا, وہ میسج بھیج دیا تھا, وہ ریزالو بھیج دیا تھا. اس کے بعد اس نے پل بیک کر لیا. اس وقت تک وہ ویسے بھی بہت زیادہ آرسنل یا ملٹری جو انٹرسپٹرز تھے وہ ڈپلیٹ کروا دیے تھے. اتنا ہی کریڈٹ جاتا ہے ان ملکوں کو بھی, قطر کو, کویت کو, ابوظہبی کو, سعودی عرب کو. ان کو یہ جاتا ہے کہ انہوں نے خود ریٹیلیٹ نہیں کیا. یو سی, اگر ریٹیلیٹ کر دیتے عزیر تو آپ ایگری کریں گے پھر ایران نے پھر کاؤنٹر اٹیک کرنا تھا, تو یہ بالکل ٹریپ میں آ جاتے جو نتن یاہو چاہتا تھا. تو آئی تھنک دونوں طرف سے میجورٹی ہوئی ہے. ایران نے جو معذرت کی ہے وہ سب سے زبردست کارڈ کھیلا ہے اس نے, کیونکہ جب انہوں نے معذرت کر لی تو اختلافات کو سائڈ پہ کر دیا اور وہ ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا جو نتن یاہو لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ حملہ ہوگا, پھر یہ فائرنگ ورسز فائرنگ ہوگی, میزائل ورسز میزائل ہوں گے, تو ہم بیچ میں تماشا دیکھیں. وہ نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا خالد صاحب, اسرائیل نے ایران کے 30 تیل کے ذخیروں پر حملہ کیا ہے. کیا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان واقعی دراڑ پڑ گئی ہے, ایسا لگ رہا ہے؟ ماہم بالکل, میں مانتا ہوں کہ یہ پہلا جنگ جب سے جنگ لگی ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلاف ہوا ہے. وہ اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی صورت نہیں چاہتے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں, کیونکہ تیل کی قیمت بڑھے گی تو 8 بلین لوگ جو گلوب پہ رہتے ہیں ہر ایک افیکٹ ہوگا, اور ایک ہی شخص کو قصوروار گنے گا, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے الیکشن کی بھی پڑی ہوئی ہے, مڈ ٹرم بھی ہیں, ان کا اوور آل پبلک جو اوپینین ہے وہ گرتی جا رہی ہے, 60 سے 65% لوگ خلاف ووٹ دے رہے ہیں جنگ کے. تو یہ نیریٹو ان کے خلاف آلریڈی جا رہا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خواہش تھی کہ اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اسٹیٹ آف ہارمز جب بند ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم انشورنس کمپنسیشن ہم دے دیتے ہیں. 650% بڑھ گئی, پھر بھی کوئی انشورنس کمپنی لے نہیں رہی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ملٹری اسکواڈ دے دیں گے کانوائز کو, کوئی نہیں لے رہا. انرجی کے منسٹر نے کل کہا ہے کہ ہماری آفر کے باوجود کوئی ملک مان نہیں رہا, شپنگ لائن نہیں مان رہی کہ ہم آپ کی پروٹیکشن لینے. دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور کو ویژولائز کریں, ان کی کانفیڈنس نہیں لوگ ان پہ شو کر رہے کہ آپ ہمیں اسکواڈ کر کے لے جائیں گے. تو تیل مہنگا ہو رہا ہے,
बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहेंगे कि तेल के जखीरों पर हमला किया जाए ताकि तेल और महंगा हो, पब्लिक ओपिनियन और जल्दी खिलाफ हो जाए। अच्छा खालिद साहब, लबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह के हाथों इसराइली फौजियों की हलाकत क्या साबित करती है कि इसराइल ज़मीनी जंग में अब भी मुश्किलात का शिकार है? जी देखिए, उन्होंने बहुत एक एडवांटेज मिलिटरीली लिया है। एथिक्स तो मोरालिटी की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उस पर तो कुछ चीज हो ही नहीं रही इस दुनिया में इस वक्त। जी वो स्मार्ट मूव किया है जब उन्होंने देखा कि इजरायली फोर्सेस डिल्यूटेड हैं, वो सेल्फ डिफेंस में पड़ी हुई हैं, उनको इंटरनल सिक्योरिटी की फिक्र पड़ी हुई है, वो अपने तनसीबात बचाने में नाकाम हुई हैं, तो उनका फोकस इनवर्ड हुआ है। तो ये उन्होंने टाइमिंग अपने लिए चूज किया कि इस टाइम पे उन्होंने ऑफेंस लॉन्च किया और उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न जाहिर है इजराइल के लिए है, और वो इसीलिए उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कुछ की थी ताकि वो हिजबुल्लाह को मैसेज दे सके कि दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर यू। लेकिन जाहिर है हिजबुल्लाह भी समझता है कि उनके लिए भी यही बेस्ट टाइम है जब इजराइल डाइवर्टेड है, खुद कंसर्न है, इंटरनल सिक्योरिटी की पड़ी हुई है, इलेक्शन सर पर है, और सबसे ज्यादा जैसी पेनिट्रेशन डिस्ट्रक्शन हो रही है, पब्लिक ओपिनियन चंद दिनों में और ज्यादा नेतन्याहू के खिलाफ होगी, तो हिजबुल्लाह समझती है कि उनके लिए भी बेस्ट टाइम यही है, अपनी एडवांटेज ले लें। सही। अच्छा खालिद साहब, लास्टली वादा सादिक 4 की 28वीं लहर में नई जनरेशन के मिसाइल इस्तेमाल हुए। ईरानी टेक्नोलॉजी में ये पेशरफ्त इसराइल के लिए कितनी ख़तरनाक है? ये महम बहुत खतरनाक इसलिए है कि पहले ही जो मेरी नॉलेज है कि अब राशनिंग अब तक शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पैट्रियट फायर किए हैं वो रैंडमली फायर करते रहे हैं। पिछली जंग में जो जून 2025 में हुई थी उसमें भी ईरान ने बहुत स्मार्ट मूव की थी। उन्होंने क्या किया था कि पहले अपने रिलेटिवली लेस एक्यूरेट, इनएक्सपेंसिव और ऑब्सोलीट मिसाइलों को पहले लॉन्च कर दिया था ताकि जखीरा खाली करें। जब वो किया उन्होंने, तो उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैट्रियट और थर्ड फायर किए। थर्ड मिसाइल 12 से 15 लाख का एक मिसाइल, मिलियन डॉलर का एक मिसाइल है, तो पहले वो फायर करवाए पिछली जंग में। अभी पैटर्न जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि अभी ये मिक्स बैग भेज रहे हैं और सैचुरेट कर रहे हैं। दैट मींस उसके अंदर फर्स्ट टाइम ये डिकॉयज भी यूज कर रहे हैं, जिसको हम डमी मिसाइल कहते हैं। वो एक्चुअल मिसाइल होता ही नहीं है, लेकिन वो एक मिसाइल को जाया करवा देता है जो इंटरसेप्टर उस पर फायर होता है, उसके अंदर खुद कुछ नहीं होती सलाहियत। तो इतनी ज्यादा वो पेनिट्रेशन कर पाए हैं। इस दफा परसेंटेज भी हाई है, एक्यूरेट भी ज्यादा है, और कुछ इन्होंने हाइपरसोनिक इस्तेमाल किए हैं जो ऑलमोस्ट आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा होता है, जिसका मतलब है तकरीबन 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिसाइल एंटर हो रहे हैं, जिसको वर्चुअली मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई भी इजराइल के पास मिसाइल है जो कर सकता है। बिल्कुल, इस दफ़ा वो मिसाइल जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं ईरान की जानिब से, जो कि इससे पहले अभी तक नहीं फायर किए गए थे, और इसलिए इसराइल भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का।